رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا تعارف۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ ہم اس سے متعلق چند ضروری باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے ابتدا کرنے والی۔ یہ سورت قرآن مجید کے شروع میں آئی ہے، اس لیے اسے الفاتحہ کہتے ہیں، گویا یہ قرآن مجید کا دباچہ ہے۔ اس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز فرمایا۔ اس کے اور بھی کئی نام ہیں، مثلا سورۃ الشفا کہ اس کی تاثیر سے روحانی اور جسمانی شفا حاصل ہوتی ہے، ام القرآن کہ یہ قرآن کی اصل ہے اور قرآن مجید کے سب علوم اس میں جمع ہے، تعلیم المسئلہ کہ اس میں خدا تعالی نے بندوں کو سوال کرنا سکھایا ہے، السبع المثانی کہ اس کی 7 آیات ہیں اور وہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، الحمد کہ اس میں خدا کی خوبیوں کا بیان ہے، اس طرح الکافیہ، الکنز الاساس اور الصلاۃ وغیرہ بھی اس کے نام ہیں، جن سے اس سورت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس سورت کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہے کہ یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، الفاظ کے اعتبار سے گو مختصر ہے، مگر مضامین اور معانی کے لحاظ سے گویا دریا کوزہ میں بند ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ قرآن کریم میں 3 مضمون بیان کیے گئے ہیں اور ان کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ زمین اور آسمان اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے اور تمام چیزوں کی وہی نگہبانی اور پرورش کرتا ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ ہر انسان اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے اور قیامت کے روز تمام لوگوں کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، جہاں کاموں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور انہی کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہیں جو لوگوں کو سیدھی اور غلط راہ میں فرق بتلاتے رہے اور نیکی کی ہدایت کرتے رہے۔ قرآن مجید کے یہ تینوں مضامین سورہ فاتحہ میں چند جملوں کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ جناب ابی سعد بن معلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں مسجد سے باہر جانے سے بیشتر قرآن کی ایک اہم سورت بتاؤں گا، آپ میرا ہاتھ پکڑ کر چلے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ سورت الحمد ہے جس کی 7 آیتیں ہیں اور وہ بہت بڑا ورد ہے جو مجھ کو عطا ہوا ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ مزدہ ہو کہ آپ کو خدا نے 2 نور عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سورت کس قدر فضیلت والی ہے، گویا سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس سورت کو خاص توجہ اور غور کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس لیے اسے الفاتحہ کھولنے والی اور پہلی سورت اسی کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ سورت ایک طرح سے کتاب اللہ کا دباچہ اور خلاصہ ہے۔ اس سورت میں مختصر طور پر ان مضامین کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے جن کا مفصل ذکر قرآن مجید میں آئے گا۔ اسی بنا پر اس کے دوسرے نام ام القرآن، الکنز اور اساس القرآن ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اقرار کرتے ہیں کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس لیے ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب وہ ہماری تمام ضرورتوں کا ضامن ہے تو ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سیدھی راہ سے کبھی بھی ادھر ادھر نہ ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ دھوکہ، فریب، جھوٹ اور ناجائز ذریعہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ جب ہماری حاجتوں کا پورا ہونا یقینی اور اٹل ہے تو انہیں غلط طریقے سے کیوں پورا کیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اپنی بے حساب رحمت سے کام لے کر اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی شے سے لے کر بڑی سے بڑی ہستی پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے، ہر برے بھلے اور مومن اور کافر کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ اس دنیا میں بھی ہم سے مہربانی اور شفقت سے پیش آتا ہے اور اس دنیا کے بعد آنے والی دوسری دنیا میں بھی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ وہ حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، اس روز تمام
ہم انسان اپنے نامۂ اعمال ہاتھوں میں لیے اس کے حضور میں عاجزی سے کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں کا بدلہ پائیں گے۔ ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے اور نیک عمل کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہر کام میں اسی کی مدد مانگتے ہیں۔ زندگی کی ہر مصیبت اور ہر کٹھن منزل پر اسی کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ وہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے جس پر چل کر ہم اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائیں۔ یہ راہ ان لوگوں کی ہو جن پر اس نے انعامات کی بارش کی اور ان لوگوں کی راہ سے بچائے جن پر اس کا غصہ اور عذاب نازل ہوا، اور ہمیں اس راہ سے بھی محفوظ رکھے جس سے قومیں گمراہی میں گرفتار ہوئیں۔ آمین۔